مجوزہ دستور خلیفہ شریعت کو نافذ کرنے میں اور اقتدار یا اتھارٹی میں امت کا نائب ہوتا ہے۔ حکومت کی سربراہی مرضی اور اختیار والا معاملہ ہے۔ کسی کو خلافت قبول کرنے یا خلیفہ کے انتخاب میں کسی خاص شخص کو منتخب کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کو خلیفہ کے انتخاب میں اپنی رائے دینے اور بیعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ غیر مسلموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ان لوگوں کی بیعت سے خلیفہ بن جائے جن کی بیعت سے خلافت منعقد ہو جاتی ہے تو باقی لوگوں کی بیعت اطاعت ہوگی، نہ کہ بیعت انعقاد۔ بیعت اطاعت کے لیے پھر ہر اس شخص کو بھی مجبور کیا جائے گا جس میں سرکشی کے امکانات نظر آتے ہوں۔ کوئی بھی شخص صرف اس وقت خلیفہ بنے گا جب اسے مسلمان خلیفہ بنائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک خلافت کے افعال کا مالک نہ ہوگا جب تک کہ اسلام کے دوسرے معاملات کی طرح خلافت والا معاملہ بھی اس کے لیے شرعی طریقے سے پورا نہ ہو جائے۔ جس علاقہ یا جن شہروں میں خلیفہ کی بیعت انعقاد کی جائے، ضروری ہے کہ وہاں اقتدار مسلمانوں کے پاس ہو جو صرف مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا ہو، نہ کہ کسی غیر مسلم حکومت کی طرف سے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس علاقہ میں مسلمانوں کا داخلی اور خارجی تحفظ اسلام کی قوت سے ہو، نہ کہ کسی غیر مسلم قوت سے۔ جہاں تک ان شہروں کا تعلق ہے جہاں سے صرف بیعت اطاعت مطلوب ہے تو ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ جو شخص خلافت کے لیے بیعت لیتا ہے اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ بیعت کے انعقاد کی شرائط پر پورا اترتا ہو، اگرچہ وہ افضلیت کی شرائط کو پورا نہ بھی کرتا ہو، کیونکہ عبرت بیعت کے انعقاد کی شرائط کے ساتھ ہے۔ خلیفہ کے لیے 6 شرائط یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور عادل ہو۔ خلیفہ کے فوت ہو جانے، معزول ہو جانے یا معزول کر دیے جانے کی وجہ سے منصب خلافت خالی ہو جانے پر 3 دن کے اندر اندر نئے خلیفہ کا تقرر مسلمانوں پر فرض ہے۔ خلیفہ کے تقرر کا طریقہ یہ ہے: مجلس شورا کے مسلمان اراکین اس منصب کے لیے حصہ لینے والوں کی جانچ پڑتال کر کے موزوں ترین امیدواروں کو شارٹ لسٹ کریں گے اور پھر ان کے ناموں کا اعلان کر کے مسلمانوں کو کسی ایک کے انتخاب کا کہیں گے۔ انتخابی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتایا جائے گا کہ کس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے شخص کی مسلمان اس بات پر جلد از جلد بیعت کریں گے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے گا۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد خلیفہ کی تقرری تمام امت تک پہنچانے کے لیے پوری قوم کے سامنے خلیفہ کے نام اور اس کی ان تمام صفات کا اعلان کیا جائے گا کہ جن کی بنیاد پر وہ خلافت کا اہل ہوا۔ امت خلیفہ کو مقرر کرے گی، لیکن جب شرعی طریقے سے اس کی بیعت کا انعقاد مکمل ہو جائے تو وہ اس کو معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ خلیفہ ہی مملکت ہے، وہ مملکت کو حاصل تمام صلاحیات کا مالک ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: وہ شرعی احکامات کا نفاذ کرے گا۔ جب وہ انہیں اختیار اڈاپٹ کرے گا تو وہ احکام شریعت تب قوانین ہوں گے جن کی اطاعت واجب اور مخالفت جائز نہ ہوگی۔ خلیفہ بالفعل امیر الجہاد ہوگا۔ وہ حکومت کی داخلی و خارجی سیاست کے بارے میں ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا۔ اسے جنگ اور جنگ بندی کے اعلان، صلح کرنے اور دیگر معاہدوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسے غیر ملکی سفیروں کو قبول اور مسترد کرنے اور مسلمان سفیروں کے تقرر اور معزولی کا اختیار حاصل ہوگا۔ خلیفہ کو معاونین اور والیوں کی تقرری اور معزولی کا اختیار حاصل ہے، اور یہ سب خلیفہ کے سامنے اسی طرح جواب دہ ہیں جیسے وہ مجلس شورا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ خلیفہ قاضی القضاء کو تعینات اور معزول کرے گا۔ اسی دوران دوسرے مدیران، فوج کے قائدین اور اس کے جھنڈوں کے عمرہ کو متعین کرے گا۔ یہ سب خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور مجلس شورا کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ خلیفہ احکام شریعہ کو اختیار کرے گا جس کے تحت حکومت کا بجٹ بنایا جائے گا۔ وہ بجٹ میں ہر جہت کے لیے آمدن اور خرچ سے متعلق ضروری شقیں اور ان کی رقم مقرر کرے گا۔ خلیفہ شرعی احکامات کا پابند ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا حکم اپنائے جو دلائل شریعہ سے صحیح طریقے سے اخذ نہ کیا گیا ہو۔ وہ ان احکامات کا پابند ہے جنہیں وہ اپنائے، اور وہ شرعی احکامات اخذ کرنے کے جس طریقے کو اختیار کرے اس کا بھی پابند ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا حکم اپنائے جو کسی ایسے طریقے سے اخذ کیا گیا ہو جو اس کے اپنائے ہوئے طریقے سے مخالف ہو۔ اس کے لیے ایسا حکم دینا بھی جائز نہیں جو ان احکام کے منافی ہو جن کو اس نے اپنایا ہے۔ خلیفہ کو اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق رعایا کے امور کی دیکھ بھال کا مکمل حق حاصل ہے۔
مگر اس کے لیے مصلحت کی دلیل کے ساتھ ساتھ کسی حکم شرعی کی مخالفت جائز نہیں۔ مثلا وہ ملک کی صنعت کو فروغ دینے کی دلیل سے رعایا کو سامان درآمد کرنے سے منع نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ نفع اندوزی کی ممانعت کی دلیل سے چیزوں کی قیمتیں مقرر کرے گا۔ اسی طرح وہ زمین آباد کرنے کی دلیل سے مالک کو اپنی ملکیت اجرت پر دینے پر مجبور ہوگا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کرے گا جو احکام شریعت کے مخالف ہو۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جائز کو حرام کرے یا حرام کو جائز کرے۔ خلیفہ کی حکومت میں کوئی محدود مدت نہیں ہے۔ جب تک وہ شریعت پر کاربند، اس کے احکام کو نافذ کرنے والا اور حکومتی امور کی دیکھ بھال پر قادر ہو تو وہ خلیفہ ہی رہے گا۔ اگر اس میں ایسی تبدیلی آ جائے جو اسے خلافت سے نااہل کر سکتی ہے تو اسے فوراً معزول کرنا واجب ہوگا۔ 3 امور کے بدلنے سے خلیفہ حکومت کی سربراہی کا اہل نہیں رہتا اور اسے معزول کر دیا جاتا ہے۔ جب خلافت کے انعقاد کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل آ جائے، مثلا خلیفہ مرتد یا مجنون ہو جائے یا واضح قسم کی بدکاری کرے وغیرہ، وہ کسی وجہ سے حکومت کی سربراہی کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو جائے، وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ شریعت کی روشنی میں اپنی رائے کے موافق مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا اہل نہ رہے، جب کوئی اس پر اس حد تک غالب آ جائے کہ وہ احکام شریعہ کے مطابق اپنی رائے سے رعایا کے مسئلہ کی دیکھ بھال سے عاجز ہو جائے تو وہ حکومت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف محکمۃ المظالم ہی خلیفہ کی حالت کے بدلتے وقت یہ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ تبدیلی اسے خلافت سے نااہل کرتی ہے یا نہیں، اور صرف اسے ہی خلیفہ کو معزول کرنے یا اس کی سرزنش کرنے کے لیے متعلقہ فورم کو سفارش پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔